السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد کی روشنی میں پیش خدمت ہے جز سی اور حدیث نمبر 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ کے متعلق غیبی خبریں دی تھیں۔ اس کے متعلق خبر میں سب سے پہلے حدیث 26 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 سال بعد یعنی اپنی وفات والے سال 11 ہجری میں شہدائے احد کا جنازہ میدان احد کے قبرستان میں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یوں تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندوں اور مردوں ہر ایک سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ بھی ہوں، اور آئندہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، جسے میں یہیں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، یعنی میری امت کو سلطنت روم، سلطنت فارس کے خزانوں کا مالک بنایا جائے گا۔ مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق یہ خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں مگن ہو جاؤ گے۔ سیدنا عقبہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار منبر پر دیکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں سیدنا عقبہ بن عامر کا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین احد کا جنازہ پڑھا اور پھر منبر پر چڑھے، اس انداز سے کہ گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہنے والے ہیں۔ یہ دوسرا ترک ہے اس حدیث کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں، اور اس حوض کوثر کی چوڑائی ایلیا اور جافا کے درمیانی مسافت کے برابر ہے۔ مجھے یہ خوف تو نہیں ہے کہ تم صحابہ کرام میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، مگر ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے حریص بن جاؤ گے اور دنیا کی خاطر آپس میں قتال کرو گے اور بالآخر ہلاک ہو جاؤ گے، جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیدنا عقبہ کا بیان ہے، اس موقع پر میں آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث۔ اس حدیث سے پہلے تو یہ مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے اب یہ ڈر نہیں ہے کہ تم پھر دوبارہ مشرک ہو جاؤ گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امت میں کوئی شرک ہی نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو صحابہ کرام تھے بحیثیت مجموعی سارے کے سارے دوبارہ مشرک نہیں ہو جائیں گے۔ وہ حق پر ایک جماعت قائم رہے گی، جو کہ اکثریت میں رہے گی، وہ حق پر ہی قائم رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور سارے کے سارے مرتد ہو کے مشرک ہو کے دین کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چونکہ یہ آخری دین تھا، محفوظ کتاب ہے، مکمل ہدایت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم سارے کے سارے مشرک ہو جاؤ گے، لیکن تم پر دنیا غالب آ جائے گی، ایک دوسرے کے مال و خون کے پیاسے ہو جاؤ گے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اس طرح کا جنگ، خانہ جنگی اسی وقت پھر ہوئی۔ حضرت علی کی جنگ ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، اس کے بعد حضرت امام حسن کے خلاف فوجیں کھڑی کر دی گئیں، پھر معاویہ بن سفیان کا دور آیا، پھر یزید نے رسول اللہ کے خاندان کو شہید کر دیا، پھر اس کے بعد پھر دور آتا چلا گیا، پھر عباسی آ گئے، انہوں نے امویوں کو مارا، پھر عباسیوں کو قتل کرنے والے بھی آ گئے، یعنی مسلمان باہمی جنگ و جدل خوب کرتے رہے، لیکن بحیثیت موئی وہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں دوبارہ بت نہیں آئے، نہ ہی قیامت تک آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شہر میں دوبارہ بتوں کا راج نہیں ہوا، نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ اس لحاظ سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بریلوی حضرات جب کسی کو شرک کرتے دیکھتے ہیں، وہ یہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ بھائی انڈیویجولی طور پر لوگ کرتے رہیں گے، گناہ بھی کریں گے، شرک بھی کریں گے، سزا مرتد بھی ہوں گے، زنا شراب سب کچھ انڈیویجولی طور پر تو لوگ کرتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جزیرہ نمایاں عرب میں پھر دوبارہ دین مغلوب ہو کر بتوں کی پوجا شروع ہو جائے، شرک کا دور ہو جائے، خانہ کعبہ کی جو ہے نا وحدانیت اور خانہ کعبہ میں توحید ختم ہو جائے۔ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا، اور جنگوں کی پیشن گوئی تھی اور جنگیں ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کئی جنگیں ہوتی رہیں، مسلمان آپسی خانہ جنگی میں تباہ و برباد ہو گئے، کئی جلیل القدر صحابہ کرام قتل کر دیے گئے، رسول اللہ کا خاندان قتل کر دیا گیا، رسول اللہ کی
داماد خلیفہ راشد کو قتل کر دیا گیا، اور رسول اللہ کے نواسے کو زہر دے دیا گیا، اور رسول اللہ کے نواسے اور باقی بچے خاندان کو قتل کر کے ان کے گردنوں کو کاٹ کے نیزوں پر لگا دیا گیا، اور یہ سب کرنے والے مسلمان ہی تھے، کوئی باہر سے کفار نہیں آئے تھے۔ اس چیز کا جو افسوس، اور اللہ کے نبی اس پر مسلمانوں کو خبردار فرما رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔